8 ربیع الاول 260 ہجری شہادت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ خلفائے بنی عباسیہ خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد علیہ السلام کے وہ افراد جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح جانشینی کے مصداق و حقدار ہو سکتے ہیں، وہ یہی افراد ہیں جن میں سے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا فرزند وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے۔ لہذا کوشش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس طرح کہ آپ علیہ السلام کا جانشین دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہی سبب تھا کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے نظر بندی پر اکتفا نہیں کی گئی جو مولا امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی، بلکہ آپ کے لیے اپنے گھر بار سے الگ قید تنہائی کو ضروری سمجھا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی مختصر زندگی جو دور امامت کے بعد تھی، اس کا بیشتر حصہ قید و بند ہی میں گزرا۔ اس قید کی سختی معتمد کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے 258 ہجری میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو مقید کر دیا۔ معتمد کی نیت بالکل خراب تھی، اس لیے قید میں بھی پوری سختی کی گئی۔ حکم تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے، چنانچہ یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن اسے اس سے تسلی نہ ہوئی اور اس نے اپنے ایک ظالم خدمتگار جس کا نام نخریر تھا کو بلا کر کہا کہ آپ علیہ السلام کو تو اپنی نگرانی میں لے لے اور جس درجہ ستا سکے آپ علیہ السلام کو پریشان کر۔ نخریر نے حکم پاتے ہی تشدد شروع کر دیا، امام علیہ السلام کو دن کی روشنی اور پانی کی فراوانی تک سے محروم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو دن اور رات کا پتہ سورج کی روشنی سے نہ چلتا تھا، صرف تاریکی ہی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ نخریر نے کہا یہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ علیہ السلام کو جانوروں سے پھڑوا ڈالنا باقی ہے۔ چنانچہ اس نے اجازت حاصل کر کے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں میں ڈال دیا۔ شیر اور دیگر درندوں کی نظر جب آپ علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام کو پھاڑ کھانے کے بجائے آپ علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے ایک بلند مقام سے یہ حال دیکھا اور سخت شرمندہ ہو کر امام علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ اس واقعے نے آپ علیہ السلام کی دبی ہوئی فضیلت کو اور ابھار دیا۔ لوگوں میں اس کرامت کا چرچا ہو گیا۔ اب تو معتمد کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو جلد سے جلد دار فانی سے رخصت کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قید خانے میں آپ علیہ السلام کو مقید کر دیا جس میں رہ کر زندہ رہنے سے موت بہتر تھی۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام قید و بند کی زندگی گزارنے کے دوران میں ایک دن اپنے خادم ابو الادیان سے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے سفر مدائن سے 15 یوم کے بعد پلٹو گے تو میرے گھر سے شیون و بکا کی آواز آتی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی منقول ہے کہ 260 ہجری میں میرے ماننے والوں کے درمیان انقلاب عظیم آئے گا۔ الغرض مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ
یکم ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے زہر دلوایا اور آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعہ کے دن بوقت نماز صبح خلعت حیات ظاہری اتار کر بطرف ملک جاودانی رحلت فرما گئے۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی۔ علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام نے مولا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام سامرا میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف سے رونے پیٹنے کا شور بلند ہو گیا، بازاروں میں ہڑتال ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں کہ تمام بنی ہاشم اور حاکمان قصاص، ارکان عدالت، اعیان حکومت، منشی، قاضی اور عامہ خلائق آپ علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑ پڑے۔ سرمن رائے اس دن قیامت کا نمونہ تھا۔ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس مقام پر لے جا کر رکھا گیا جس جگہ نماز پڑھائی جاتی تھی۔ اتنے میں معتمد کے حکم سے عیسیٰ بن متوکل جو عموماً نماز میت پڑھایا کرتا تھا آگے بڑھا اور اس نے چہرہ مبارک سے کفن سرکا کر بنی ہاشم، علوی و عباسی اور سب امیروں، منشیوں، قاضیوں، غرض کے کل اشراف و اعیان کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو آپ علیہ السلام اپنی موت مرے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کو کسی نے کچھ کھلایا نہیں ہے۔ اس کے بعد جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی آپ تکبیرۃ الاحرام نہ کہنے پائے تھے کہ حضرت محمد بن حسن القائم المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف برآمد ہو کر سامنے آ گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو ہٹا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مولا امام علی نقی علیہ السلام ہی کے روضہ مبارک میں دفن کر دیا۔